اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پہچان کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جناب، آج ہم جس عنوان کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں وہ ہے دینی تعلیم سے دوری۔ تعلیم انسان کی بنیادی ضرورت ہے اور یہ بلا امتیاز رنگ و نسل ہر شخص کی ضرورت ہے اور اس کا ایک فطری تقاضا ہے کہ وہ تعلیم حاصل کرے۔ تعلیم کسی بھی قوم یا معاشرے کو ترقی کی راہوں پر گامزن کر سکتی ہے، اور اگر تعلیم یافتہ معاشرہ نہیں تو پھر وہ پستی کا شکار ہو سکتا ہے۔ بالخصوص ہم اگر دینی تعلیم کی بات کریں تو دینی تعلیم ہمیں حقوق و فرائض کے بارے میں بتاتی ہے، دینی تعلیم ہمیں حق و باطل کا فرق بتاتی ہے، صحیح اور غلط کی تمیز بھی سکھاتی ہے۔ رسول خدا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جنہیں اللہ رب العزت نے معلم اعظم بنا کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا، اور آپ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کے حوالے سے، علم کے حوالے سے ہمیں دعائیں بھی تعلیم فرمائیں، رب زدنی علما، رب زدنی علما، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نافع علم کی دعا فرمائی کہ پروردگار ہمیں نافع علم عطا فرما۔ اب اصحاب صفا کے چبوترے کی اگر ہم بات کریں تو وہ اسلام کا پہلا مدرسہ یا اسلام کی پہلی یونیورسٹی بھی اسے ہم کہہ سکتے ہیں، بلکہ وہ اسلام کی پہلی یونیورسٹی ہے جہاں صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین تعلیم حاصل کیا کرتے تھے۔ اور جس طرح سے قرآن مجید فرقان حمید کی اگر ہم بات کریں جو اللہ کی آخری کتاب ہے، اس کا پہلا ہی لفظ اقرا یعنی پڑھو سے ارشاد ہوتا ہے، تو آپ سوچیں کہ دین اسلام تعلیم پر، علم حاصل کرنے پر مہد سے لحد تک کس طرح سے زور دیتا ہے۔ پروردگار عالم ہمیں علم کی ترسیل میں بھی ہمیشہ کوشاں رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دینی تعلیم کے حوالے سے ہم بات کریں گے، لیکن جہاں ہم یہ بات کرتے ہیں کہ دین اسلام اس قدر دینی تعلیم پر یا علوم پر فوقیت دیتا ہے، دینی تعلیم ہمارے لیے علم حاصل کرنا فرض قرار دیا گیا ہے، تو ایک مسلمان پھر کیوں تعلیم سے اتنا دور ہے، دینی تعلیم سے کیوں اتنی دوری ہے؟ اس کے اسباب جانیں گے، اس پر کلام کریں گے، اس کی وجوہات کیا ہیں دینی تعلیم سے، اس کے نقصانات کیا ہیں، اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ دینی تعلیم کی دوری آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ یہی ہے۔ معزز مہمان شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے پینل میں، بلا شبہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، پہلے تشریف فرما ہے ڈاکٹر پروفیسر ناہید ابرار صاحبہ، ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ اور ان کے ساتھ اگلی نشست پر تشریف فرما ہے محترمہ سعدیہ سعید صاحبہ، انہیں بھی ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزاج بخیر ہیں آپ دونوں، خیر و عافیت سے ہیں، بہت دعائیں آپ کے لیے۔ دینی تعلیم سے دوری آپا آج کا ہمارا عنوان ہے۔ ابتدا کر لیتے ہیں دینی تعلیم کی ضرورت اور اہمیت قرآن کی روشنی میں، قرآن اور حدیث دونوں کی روشنی میں آپ ارشاد فرما دیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دینی تعلیم جہاں نعمت خداوندی ہے وہاں رحمت ربانی بھی ہے، باعث برکت بھی ہے، باعث نجات بھی ہے، وجہ سر بلندی بھی ہے اور وجہ عزت و تکریم بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے کہ دینی تعلیم کا حکم ہمیں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے دیا۔ دینی تعلیم انسانوں کو گمراہیوں کے دلدل سے نکال کر درجہ کمال تک پہنچاتی ہے اور انسان کو تاریکیوں سے نکال کر ہدایت کی روشنی سے روشناس کراتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن پاک کے 78 لفظوں میں سے سب سے پہلا لفظ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل فرمایا، اقرا
پڑھیے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو پیغام دیتے ہوئے اپنے پہلے پیغام میں ارشاد فرمایا کہ دینی تعلیم حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے اللہ تعالیٰ کا اولین حکم ہے۔ اسی لیے اسلام نے دینی تعلیم کو مسلمانوں کے لیے اختیاری نہیں لازمی رکھا ہے کہ پڑھ اپنے رب کے نام جس نے تجھے قلم کے ذریعے علم سکھایا۔ علم کا اصل منبع قرآن پاک ہے جو ہدایت ہے، رحمت ہے، نور ہے، شفا ہے، دعا ہے، دوا ہے۔ اور دیکھیے کہ علم کے ذریعے ہی ہم نے اپنے رب کو پہچانا ہے، اور انسانوں کے اشرف المخلوقات ہونے اور فرشتوں پر اس کی فضیلت کا سبب بھی یہی علم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علم حاصل کرو۔ یہاں زینب علم سے مراد وہ علم ہے جو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور جس سے احکام شریعت کے متعلق معرفت حاصل ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو علم کے راستے پہ چلے گا اللہ اسے جنت کے راستے پہ چلائے گا۔ جو علم کے راستے پہ چلے گا جب تک وہ گھر نہیں پہنچتا وہ اللہ کے راستے پر ہے، اور طالب علموں کی خوشی میں فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں، اور ان کے لیے زمین اور آسمان کی ہر شے، مچھلیاں بھی سمندر میں بخشش طلب کرتی ہیں، اور عالم کا مرتبہ عبادت گزار پر ایسے ہے جیسے 14ویں کی چاند کی فضیلت دوسرے ستاروں پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسد صرف دو لوگوں پر جائز ہے، ایک وہ جس کو اللہ نے کثرت مال دیا ہو اور وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہو، اور دوسرا وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے کثرت علم عطا کیا ہو اور وہ لوگوں میں اس کو پھیلاتا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس بچے کا بچپن علم دین میں گزرا حد تک کہ وہ جوان ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 70 صدیقین کا ثواب لکھ دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھروں میں، مسجدوں میں، مدرسوں میں لوگ قرآن پڑھا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے تو فرشتے چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کو چاروں طرف سے ڈھانپ لیتی ہے، ان پر سکینت نازل ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ عرش والوں پر ان کا ذکر بلند فرماتا ہے۔ دیکھیے زینب، ہم ڈاکٹر بن جائیں، ہم پروفیسر بن جائیں، ہم انجینئر بن جائیں، لیکن دینی تعلیم کے بغیر ہمارے سارے خواب بھی ادھورے ہیں، ہماری زندگی بھی ادھوری ہے۔ ہم زندگی کے نشو و فراز، اپنے رب کی معرفت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، یہ ساری تعلیمات کے قرآن سیکھیں اور سکھائیں۔ ہم زندگی کس طرح گزاریں تو یہ سارے آداب زندگی ہمیں دینی تعلیم سے حاصل ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دینی تعلیم حاصل کرنے اور زیادہ سے زیادہ اس روشنی کو پھیلانے کی توفیق عطا فرما کہ زیادہ سے زیادہ دینی تعلیم کی روشنی سے لوگ مستفید ہو سکیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب اگر ہم بات کو مزید آگے بڑھائیں تو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کس طرح سے دینی تعلیم حاصل کرنے کا ان کو شغف تھا، سبقت لے جانے کی کوشش کیا کرتے تھے، اور یہی طریقہ، یہی طور ہمارے اسلاف کا بھی رہا ہے سعدیہ۔ لیکن بدقسمتی سے ہم اگر ابھی معاشرے پر، اپنے عصر حاضر میں، دور حاضر کی بات کریں، معاشرے پر نظر ڈالیں تو اس کا بہت فقدان نظر آتا ہے، بہت کمی نظر آتی ہے، نہ شوق رہا لوگوں میں علم حاصل کرنے کا، اور نہ ہی معاشرے میں اس حوالے سے کہیں رغبت نظر آ رہی ہوتی ہے۔ کیا کہیں گے اس تعلق سے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ دیکھیے، ایک تو موضوع الحمدللہ بہت خوبصورت ہے اور آج کی نسل کے لیے بہت انفارمیٹیو ہے کہ آج ہمیں یہ پتہ چلے کہ دینی تعلیمات کو حاصل کرنا ہمارا دین اہم اور لازم اس کو کیوں دیتا ہے، کیوں کہتا ہے۔ دیکھیے، اللہ رب العزت نے انسان کو کامل اور اکمل بنایا ہے، اور اس کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے وقتاً فوقتاً اپنے انبیاء کرام بھیجے۔ انبیاء کرام کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد صحابہ کرام کا سلسلہ، پھر تابعین، تبع تابعین، پھر ہمارے اسلاف ہیں، اولیاء کرام ہیں، بزرگان دین ہیں، ہم انہی کے طریقوں پر چلتے ہیں۔ جب قرآن پاک نازل ہوا تو صحابہ کرام جتنے مسلمان ہوئے اور ہوتے چلے گئے، اس سے پہلے کی اگر زندگیاں دیکھی جائیں تو عرب میں شعر و شاعری بہت عام تھی، تو شعر و شاعری کیا کرتے تھے، لیکن قرآن جیسی فصیح و بلیغ کتاب کے نازل ہوتے ہی دل پر ایسے اثر کیا کہ جب تلاوتیں کرتے تھے تو
ان کی آنکھوں سے آنسو کے بجائے خون جاری ہوتا تھا، دل ایسے چڑ جاتے تھے ان کی تلاوتیں سن کر کہ اتنی حسین آوازوں میں اتنی خوبصورت، اور اس کو سمجھ کر کرتے تھے، وہی رقت طاری ہوا کرتی تھی کہ سننے والے پر بھی وہی رقت تھی۔ تو صحابہ کرام نے اس چیز کو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دین سیکھنے کے وہ حریص تھے، وہ اس کو جاننا چاہتے تھے۔ اصحاب صفہ کیوں مشہور ہے کہ وہ پہلی درسگاہ تھی صفہ کے، جہاں پر درس دیا جاتا تھا۔ اب اگر آج کے دور کی ہم بات کریں تو ہمارے سماج کا معاملہ کچھ ایسا ہو گیا ہے کہ ہم نے بے رغبتی شروع کر دی ہے۔ انسان دنیاوی تعلیم میں بڑے سے بڑے مقام پر پہنچ جائے، وہ اپنے مطابق بہترین کامیاب انسان ہے، لیکن آخرت اس کی بالکل خالی ہے، کیونکہ جب اس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، وہ فرائض علوم کی فہرست کو دیکھا جائے تو دین اسلام کی تعلیمات ہر مسلمان مرد اور عورت پر جاننا، پہچاننا، اس پر عمل کرنا فرض ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب تک ہمیں پتہ نہیں ہوگا تو ہر ڈگری، ہر عمل، ہر آپ کی تعلیم اسی جہاں کے لیے ہے، لیکن دین اسلام اور دین مبین کی تعلیمات ایسی ہیں جو یہاں بھی کام آنے والی ہیں اور آخرت تک لے کر جانے والی ہیں۔ اگر آپ کے پاس وہ تعلیم ہی نہیں ہوگی، جب بچہ بڑا ہوتا ہے، کہتے ہیں بچے کی پہلی درسگاہ ماں کی گود ہے۔ اگر ماں ہی دین پر چلنے والی نہیں ہوگی تو ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اولاد شاندار نکلے گی؟ اولاد کو کچھ پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ہمارا دین کیا۔ جب بچہ بولنا شروع کرتا ہے، الحمدللہ مسلمان گھرانوں کا ایک رواج ہے کہ بچے کو کلمہ سکھایا جاتا ہے سب سے پہلے۔ کیوں؟ کیونکہ اسے پتہ ہو کہ وہ دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا ہونے والا بچہ ہے۔ تو ماں کی گود پہلی تربیت گاہ ہے، کیونکہ بچہ مہد سے لحد تک سیکھتا ہے۔ تو وہ جو ایک تربیت کا پروسیس ہے، اگر وہاں کمی رہ گئی، کیونکہ اگر پیچھے ماں تربیت یافتہ نہیں ملی تو پھر آگے نسل پروان نہیں چڑھ سکتی۔ اس لیے بے رغبتی جو ہماری بڑھتی جا رہی ہے، کیونکہ ہمیں شان و شوکت دنیاوی تعلیم میں زیادہ نظر آ رہی ہے، اور ہم دینی تعلیم کو یہ کہتے ہیں کیونکہ دیکھیے ہماری شریعت بھی یہ تقاضا کرتی ہے کہ ہر مرد اور عورت کو دینی تعلیم اتنی ضرور آنی چاہیے کہ اسے اپنے دین کے بارے میں پتہ ہو کہ آخرت میں کیا ہونا ہے، اس جہاں میں رہتے ہوئے اسے کیسے عمل کرنا ہے۔ لیکن اگر بیسک تعلیم سے ہی دور ہو گئے اور ہم نے اپنے اسلاف کو یہ اپنانا چھوڑ دیا تو پھر تو ہم اس جہاں میں تو ہمیں لگے گا کہ وقتی طور پر کامیاب ہے، لیکن یہاں بھی خسارہ ہے، وہاں بھی خسارہ ہے۔ اور جب ماں تربیت یافتہ ہو تو جب ماں اور باپ دونوں مل کر کوئی عمل کرتے ہیں تو ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ اولاد ساتھ ساتھ وہ عمل نہ کرے۔ ہم بچپن میں چاہیں کہ ہمارا رول ماڈل کوئی اور چیز ہو، اور بڑے ہو کر ہم چاہیں کہ نہیں اس کو آخرت کی پرواہ کرانی ہے، تو وہ ایک کیٹیگری شریعت نے بتا دی ہے کہ جس کے تحت آپ چلیں گے تبھی آپ آگے جا کے اپنے بچے کو پروان چڑھا سکتے ہیں۔ 3 کیٹیگریز ہیں، انشاءاللہ وقتاً فوقتاً وہ میں ضرور بتاؤں گی کہ وہ کیٹیگریز کیسے آ رہی ہیں کہ ہمارا شریعت مطہرہ ہم سے تقاضا کیا کر رہا ہے اس دینی تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے۔ صحیح۔ اور سعدیہ آپ نے بڑی اچھی بات کی، اور ہم یہ بھی کہنا چاہتے ہیں اپنی ماؤں سے، بچیوں سے خاص طور پر، کہ بچیوں کو ضرور تعلیم حاصل کروائیں، کیونکہ جب بچی تعلیم یافتہ ہوگی تو نسلیں تعلیم یافتہ ہوں گی، نسلوں کی پرورش ہوگی۔ ایک وقفے پر جناب ہمیں جانا ہے، حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پہچان میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ عنوان جناب آج جس پر ہم گفتگو فرما رہے ہیں، یہاں موجود ہماری اسکالرز گفتگو فرما رہی ہیں دینی تعلیم سے دوری، اس کے اسباب بھی جانیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر پروفیسر ناہید ابرار صاحبہ، جو خود ایک معلم کی حیثیت سے کئی برس سے تعلیم دے رہی ہیں، درس و تدریس کے شعبے سے وابستہ ہیں۔ ان کے ساتھ تشریف فرمائیں سعدیہ سعید صاحبہ، اور دونوں ہی کی جانب سے بہت پیاری گفتگو سامنے آ رہی ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ ارشاد فرما دیجئے کہ دینی تعلیم کس قدر حاصل کرنا ضروری ہے؟ دیکھیے، علم حاصل کرو کہا جاتا ہے کہ ماں کی گود سے قبر کی آغوش تک۔ بے شک۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ ایمان والوں اور اہل علم کے درجات بلند کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علم سیکھو اور سکھاؤ، فرائض سیکھو اور سکھاؤ، قرآن سیکھو اور سکھاؤ۔ دیکھیے، علم حاصل کرتے ہیں مومن بھی اور کافر بھی، لیکن علم دین صرف مومن کو حاصل ہے۔ امام مالک فرماتے ہیں کہ ان سے کسی نے پوچھا کہ انسان کو کتنا علم حاصل کرنا ضروری ہے، تو امام مالک نے جواب دیا کہ انسان کو اتنا علم حاصل کرنا ضروری ہے کہ وہ اپنے دین سے فائدہ اٹھا سکے۔ دیکھیے،
تعلیم جو ہے اچھائی برائی نیکی بدی کا فرق سکھاتی ہے، ہمیں رشتوں کی پہچان آداب زندگی سکھاتی ہے، ہمارے اخلاق کو سنوارتی ہے، ہمارے کردار کو نکھارتی ہے، اور یہی وہ علم ہے جو بندے کو اس کے رب کا عرفان عطا کرتا ہے۔ سبحان اور اللہ۔ دیکھیے عقائد اسلامی اور اسلامی تعلیمات کو دینی تعلیم سے جلا بخشی جاتی ہے گی، تو ہمیں ہر حال میں اچھی تعلیم حاصل کرنی چاہیے اور دینی تعلیم حاصل کرنا چاہیے۔ دیکھیے کہ انسان کو اتنے علم ضرور حاصل کرنا چاہیے کہ وہ اللہ کی ذات صفات کی معرفت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے متعلق اسے ضرور معلوم ہو، اور وہ تمام احکامات اس کے لیے جاننا ضروری ہے جس کے بغیر اپنا ایمان درست نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پر ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمارے لیے نماز کے ارکان کو جاننا ضروری ہے، اگر ہم حج کے لیے جاتے ہیں تو مناسک حج اور حج کے ارکان کے متعلق جاننا ضروری ہے۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ قبلہ کس سمت میں ہے۔ بعض لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ اتنی ہماری دینی معلومات ضرور ہونا چاہیے کہ ہم معبود برحق کو سجدہ کر رہے ہیں تو کس سمت میں کریں۔ اگر رمضان کا مہینہ آ رہا ہے تو ہمیں روزوں کے احکامات کے متعلق ضرور معلوم ہونا چاہیے۔ اگر ہم صاحب نصاب ہیں تو ہمیں زکوٰۃ کے احکامات کے متعلق ضرور معلوم ہونا چاہیے۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں نیت کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے، ہمیں پاکی اور ناپاکی کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے، ہمیں وضو اور وضو کے احکامات کے متعلق ضرور معلوم ہونا چاہیے، اور ہر بندہ مومن کو اپنی ضرورت کے تحت علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ بحیثیت مسلمان، ہر مسلمان کو اتنا علم ضرور حاصل ہو جانا چاہیے کہ وہ حلال حرام، نیکی بدی، اچھائی برائی، جائز اور ناجائز کا ادراک کر سکے۔ دین اسلام نے ہمیں کھانے کے آداب بتائے، چلنے کے آداب بتائے، پھرنے کے آداب بتائے، بولنے کے آداب بتائے، اٹھنے کے آداب بتائے، بیٹھنے کے آداب بتائے۔ یہ دینی تعلیم ہے جن کو ہم اپنی زندگی میں اپنا کر ترقی کی منزلوں پر گامزن ہو سکتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ جب بھی سن کے کھیت سے گزرتے تو اپنے جوتے ہاتھ میں اٹھا لیتے، تو کسی نے کہا کہ حضرت جب بھی آپ یہاں سے گزرتے ہیں تو اپنے جوتے ہاتھ میں اٹھا لیتے ہیں، تو امام ابو حنیفہ نے کہا کہ دیکھیے سن سے کاغذ بنتا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کھیت میں سے کاغذ بنا ہو اور اس پہ قرآن پاک کی کوئی آیت لکھی ہو، میں جوتے احترام اور ادب میں اٹھا لیتا ہوں کہ کہیں کوئی بے ادبی نہ ہو۔ اسی طرح داؤد طائی فرماتے ہیں کہ میں ابو حنیفہ کی خدمت میں 40 برس تک رہا، لیکن کبھی میں نے انہیں تنہائی میں بھی پیر پھیلائے نہیں دیکھا۔ تو میں نے کہا حضرت آپ تنہائی میں تو پیر پھیلا سکتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ تنہائی میں اللہ تعالیٰ کے حضور اور زیادہ با ادب ہونا چاہیے۔ تو دیکھیے یہ دینی تربیت ہے کہ میں آج اٹھنے کے آداب، عبادت کرنے کے آداب، روزہ رکھنے کے آداب، نماز کے آداب، والدین کی عزت کے آداب، میاں بیوی کے حقوق کے آداب، دین اسلام نے زندگی کے ہر موڑ پر ہماری تربیت فرمائی ہے کہ تعلیم دینا اور تربیت کرنا انبیاء کی سنت ہے، بشرط کہ ہم عمل کرنے والے بنیں۔ دیکھیے اگر ہم آج بھی دینی تعلیمات پر عمل کر لیں تو یہ بہرا روی ختم ہو جائے، یہ گداگری ختم ہو جائے، معاشرے سے مسائل ختم ہو جائیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں نیند نہیں آتی، ہمیں ٹینشن ہوتا ہے، ہم نیند کی گولی کھا کر سو رہے ہیں، تو آپ یقین کریں کہ اپنی دینی تعلیم کو اپنی زندگی کے لیے مشعل راہ بنا لیں تو آپ ہمیشہ نیند کی گولی نہیں کھائیں گے، ہمیشہ اپنی نیند سوئیں گے، اور اللہ کے ذکر کو اپنے دلوں سے آباد کریں۔ اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ بے شک اللہ کے ذکر سے ہی دل اطمینان پاتے ہیں۔ بہت پیارے انداز سے اور بہت ہی جزیات سے لے کر کلیات تک آپ نے آپا ارشاد فرمایا دینی تعلیم کے حوالے سے۔ سعدیہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سعدیہ ایک بات میں یہ ضرور پوچھنا چاہوں گی کیونکہ ظاہر ہے دینی تعلیم کے صرف فوائد ہی فوائد ہیں، فوائد کے حوالے سے میں چاہوں گی آپ سے کہ آپ کچھ کلام کیجئے دینی تعلیم کے حصول کے فوائد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے ہمیں دین اسلام بتاتا ہے کہ جب کوئی دین اسلام کی طرف آتا ہے، علماء کرام کہتے ہیں کہ بچوں کو سب سے پہلے درود شریف پڑھنے کی عادت ڈلواؤ۔ جب وہ درود شریف پڑھیں گے تو وہ اس کی وجہ پوچھیں گے، جب آپ وجہ بتائیں گے، اس کے فضائل بتائیں گے اور سرکار سے محبت بتائیں گے تو بچوں کے دل میں اللہ اور اس کے حبیب کی محبت پیدا ہو جائے گی، اور جب وہ احکامات خداوندی اور فرائض کی طرف آنے لگے گا تو خود بخود وہ رب سے بھی جڑتا جائے گا اور سرکار سے بھی کنیکٹ ہوتا جائے گا۔ تو پہلا تو فائدہ ہی یہی ہے کہ اللہ اور اس کے حبیب کی محبت
محبت نصیب ہو جاتی ہے. دوسرا یہ کہ قبر کی منازل آسان ہو جاتی ہیں, قبر روشن ہو جاتی ہے, قیامت کا حساب کتاب انسان کو دینا آسان ہو جاتا ہے, کیونکہ جب وہ یہاں رہ کر دینی تعلیمات پہ عمل کرتے ہوئے اس چیز کو سیکھے گا تو اس کو اپلائی کرے گا تو آخرت کے لیے اجر خود بخود سیٹ ہو جائے گا اس کے لیے, اس کو پتہ چل جائے گا کہ مجھے اس کا یہ بینیفٹ مل رہا ہے. پھر انسان کو قلبی, ابھی آپا نے جو بات آخر میں کی ہے کہ قلبی سکون, اس کو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ قلب اس کا سکون میں آ جاتا ہے, کیونکہ انسان کے پاس سب کچھ ہو لیکن اگر سکون کی دولت نہیں ہو تو وہ پھر بے چین ہی رہتا ہے. تو اللہ اور اس کے حبیب سے محبت کی طرف جب آئیں گے دین تعلیم کو حاصل کرتے ہوئے تو قلبی سکون خود بخود میسر ہوگا, انسان ڈپریشن سے باہر چلا جائے گا. کیونکہ جب دنیا میں ہی لگے رہتے ہیں, ادھر کی پریشانی ادھر کی پریشانی, اور اس رب کے آگے سربت سجود نہیں ہوتے تو ڈپریشن ہی ایک بیماری بنتی چلی جاتی ہے جو بڑھتی چلی جاتی ہے, اس سے نجات مل جائے گی. پھر سب سے بڑی بات یہ کہ انسان کو فائدہ یہ ملتا ہے کہ اسے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا, ان کے مسائل کو سننا, ان کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آنا, ان کاموں میں اسے آسانی مل جاتی ہے. پھر اسے یہ ہوتا ہے کہ وہ جب دینی تعلیم حاصل کرتا ہے تو معاشرے میں جب وہ سروائیو کرتا ہے تو لوگوں تک دینی علوم کو پھیلانا آسان ہو جاتا ہے, گھر والوں کو بتانا آسان ہو جاتا ہے, اگلی نسلوں میں دین ڈیلیور کرنا آسان ہو جاتا ہے, کیونکہ وہ خود ان پر سب پر عمل کر رہا ہوتا ہے. اگر ہم اپنے اسلاف کی ماؤں کو بھی دیکھیں تو ان کی پورے طور طریقے ہی وہی تھے کہ ہمارے اسلاف نے وہ چیزیں کر کے دکھائی ہیں ہمیں کہ اگر ماں نے ایسا عمل کیا تو بچہ خود بخود قدرتی وہ عمل کرنے کی طرف آتا ہے. تو فوائد ہم اگر بیسیکلی دیکھیں تو یہ ہے جب اللہ اور اس کے حبیب کی محبت مل گئی, قیامت کی آسانیاں مل گئی, آخرت کی آسانیاں مل گئی, اس جہاں میں رہتے ہوئے تھوڑی سی نیکی کی اس کے ثواب 10 گنا تک چلا گیا, تو پھر وقتاً فوقتاً اس کی جو سامنے ایک رزلٹ ہوتا ہے نا, اگر ہمیں دنیاوی طور پر رزلٹ نظر بھی ہے, کیونکہ دنیا کے جب ہم امتحانات دیتے ہیں تو اس کے رزلٹ سامنے آتے ہیں تو ہمارا خوشی سے چہرہ روشن ہو جاتا ہے. لیکن اگر انسان اس جہاں میں رہتے ہوئے صرف ایک نیک کام کا ارادہ بھی کر لے, آج اس نے یہ پروگرام دیکھ کر ایک بچی نے ارادہ کر لیا کہ میں کل سے دین اسلام کے کچھ نہ کچھ اعمال سیکھنے کی طرف آ جاؤں گی, صرف نیت کی ہے, اللہ رب العزت اس کے نامہ اعمال میں لکھ دے گا. انسان کسی کو دیتے ہوئے دیکھے, نیت کر لے, کسی بھی اچھے کام کی نیت کرے, کل جب اس کے ہاتھ میں نامہ اعمال آئے گا وہ کہے گا کہ یہ میرا نامہ اعمال نہیں ہے, رب کہے گا تیرا ہی ہے. تو دنیا میں رہتے ہوئے ہر اچھے کام کی نیت کرتا تھا, تیرے پاس استطاعت نہیں تھی لیکن میں نے اس کا اجر سنبھال لیا. تو ہمارا دین تو ہمیں کہتا ہے بظاہر اگر رزلٹ نظر نہیں بھی آتے تو آخرت اتنی شاندار ہے کہ پھر جنت ہی جنت ہے, پھر دوزخ کا تصور نہیں ہے اگر ہم نے یہاں رہتے ہوئے اس رب کی رضا کے لیے ہر قدم اٹھا لیا تو. سبحان اللہ. یعنی ہم جتنی بھی اس حوالے سے کلام کریں وہ کم ہے کہ جب دین کی تعلیم ہم حاصل کریں گے تو زندگی کے ہر شعبے میں بظاہر شاید ہمیں کہیں پریشانی کا سامنا ہو, مشکلات ہوں, ظاہر دین میں آزمائش بھی ہے, بظاہر ہمیں آزمائشیں ہوں لیکن ہماری آخرت بہتر ہوگی اور اللہ رب العزت ضرور ہمیں اس کا صلہ عطا فرمائے گا. مزید اس پر کلام کریں گے, ایک وقفے پر جانا ہے, جب لوٹ کر آئیں گے تو گفتگو کو مزید آگے بڑھائیں گے. حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے. جناب, دینی تعلیم سے دوری, اس حوالے سے آج گفتگو کی جا رہی ہے. ڈاکٹر پروفیسر ناہید ابرار صاحبہ تشریف فرما ہیں, سعدیہ سعید صاحبہ تشریف رکھتی ہیں اور اس عنوان سے بہت سیر حاصل گفتگو کی جا رہی ہے. ڈاکٹر صاحبہ, بلا کسی تاخیر آپ کی جانب بڑھوں گی. جس طرح سے ہم نے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی بات کی, بزرگان دین کا ذکر کیا, اسلاف کا ذکر کیا, یہ ارشاد فرما دیجئے کہ بزرگان دین کا جو حصول علم کا جذبہ تھا نا آپا, اس پر روشنی ڈالیے گا. حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ علم خزانے ہیں اور سوال اس کی کنجی ہے, تم اللہ سے سوال کرو وہ تم پر رحم فرمائے گا. اللہ اکبر. بے شک. حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ 40 سال میری زندگی میں ایسے گزرے کہ سوتے جاگتے میرے سینے پر کتاب رہی. اللہ اکبر. عبداللہ بن عباس جب کسی کو علم پڑھتے دیکھتے تو فرماتے کہ تم حکمت کے سرچشمے ہو, مہکتے پھول ہو, روشنی کے مینار ہو, کپڑے تمہارے پھٹے پرانے ہیں مگر دل تمہارے تر و تازہ ہیں. سبحان اللہ. جب ہم اسلاف کی تاریخ پڑھتے ہیں تو ہمارے اسلاف کا علم ولولہ درجہ کمال کو تھا جو ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے. دیکھیے حضرت کعب طلوع اسلام سے قبل جو تھا وہ لوگ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. حضرت کعب اس وقت بھی لکھنا پڑھنا جانتے تھے, کاتبین وحی میں شامل ہوئے, قرآن حفظ کیا,
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے کعب، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے حکم ملا ہے کہ میں تمہیں قرآن پاک سناؤں۔ تو یہ کہہ کر حضرت کعب نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے لیے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، یہ سن کر وہ زارو قطار رونے لگے۔ پھر انہوں نے قرآن حفظ کیا، مدینہ صفہ میں درس و تدریس کے فرائض انجام دیے، اور وصال تک آپ درس و حدیث و قرآن و حدیث کی خدمت کرتے رہے۔ حضرت جابر کو جب پتہ چلا کہ کسی صحابی نے حضور پر نور سے کوئی حدیث سنی اور اس سے اپنے پاس محفوظ کیا، تو حضرت جابر نے فوراً اپنا اونٹ نکالا اور 1 ماہ کی مسافت طے کر کے دمشق پہنچے۔ دروازے پہ دستک دی، جیسے ہی وہ صحابی آئے تو کہنے کہ آپ نے حضور پر نور سے کوئی حدیث سنی تھی؟ تو انہوں نے کہا جی میں نے حدیث سنی، اسے محفوظ بھی کیا۔ کہنے مجھے وہ حدیث سنا دیں۔ جب وہ حدیث سنی تو سماعت حدیث کے بعد مدینے واپس آ گئے۔ اسی طرح امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یتیم تھے، اور اتنے بھی گھر میں غربت کا یہ عالم تھا، ماں نے ایک مدرسے میں داخل کرا دیا، اور غربت کا یہ عالم تھا کہ استاد کی کوئی خدمت کر سکیں۔ انہوں نے قرآن حفظ کیا، اور فرماتے ہیں کہ جیسے کوئی حدیث سنتا اور جیسے ہی کوئی اچھی بات سنتا فوراً ذہن نشین کر لیتا۔ اتنی غربت تھی کہ کاغذ خریدنے کے لیے ان کی ماں کے پاس پیسہ نہیں تھا، وہ چکنی ہڈیاں جمع کرتے تھے اور اس پر اپنا سبق لکھتے تھے، اور جب سبق یاد کرنے کا اس کو ایک گڑھے میں محفوظ کر لیا کرتے تھے۔ دیکھیں سبحان اللہ کے گڑھے میں محفوظ کر لیا کرتے تھے۔ اور جب ان کی ماں بتاتی ہیں کہ جب وہ تعلیم حاصل کرنے کہیں باہر کے ممالک گئے، یمن گئے، تو اللہ نے ان کی والدہ محترمہ نے ان کے لیے اپنی چادر رہن رکھی کہ میرا بچہ دینی تعلیم حاصل کریں۔ ایسے ہی امام مالک کا جذبہ علمی ولولہ اپنی درجہ کمال کو ہے کہ آپ وصال تک اس میں مشغول رہے۔ جب آپ کی وصال کا وقت قریب آئے تو آپ نے معتقدین کو جمع کیا اور فرمائے کہ جو شخص کسی کو نماز سکھاتا ہے تو 1000 درجہ صدقہ کرنے سے افضل ہے، اور جو کسی کی علمی الجھن کو درست کرتا ہے، صحیح کرتا ہے، تو 1000 عمرے کرنے سے افضل ہے۔ آپ نے کہا کہ آپ نے فرمایا کہ وہ شخص علم کی منزلیں طے نہیں کر سکتا جب تک کہ علم حاصل کرنے میں فقر و فاقہ کی تکالیف برداشت نہ کر لے۔ تو حضرت ربیہ نے علم شوق میں، تحصیل علم میں اپنے گھر کی چھت تک فروخت کر دی تھی، اور سوکھی کشمشیں کھا کر گزارا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ امام مالک حدیث سنا رہے تھے تو آپ بے چین ہوئے، اس طرح بھی کیفیت طاری ہو گئی آپ پر، لوگ آپ کے چہرے کو دیکھ رہے کہ چہرے سے پریشانی عیاں ہو رہی ہے، لیکن آپ نے حدیث سنانا نہیں روکی۔ جب حدیث ختم ہوئی تو اس کے بعد جب آپ نے اپنی قمیض اتاری تو بچھو نے 6 دفعہ آپ کو ڈنک مارا ہوا تھا۔ تو لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ حدیث روک دیتے۔ تو نے کہا کہ احترام حدیث میں تکلیف تو سہ سکتا ہوں، لیکن حضور پر نور کی حدیث کو نہیں روک سکتا۔ تو دیکھیں آج آپ نے اتنی اچھی بات کی کہ ہم دینی تعلیم سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ آج جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں اسے پہلا لفظ جو سکھاتی ہے وہ ممی اور ڈیڈی سکھاتی ہے۔ میں اس فورم سے اس بات کی مذمت کرتی ہوں، بچے کو سب سے پہلے آپ کلمہ سکھائیں، پھر اس کے بعد بچہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے تو ماں کہتی ہے کہ ٹی وی کھولو، کوئی ڈرامہ دیکھ لو، کوئی کہانی سنو، کوئی فلمی واقعہ دیکھو، جیسے تربیت۔ یہ ماں کے ہاتھ میں تربیت، تو ماں کا فرض ہے کہ اپنے بچوں کو قرآن پاک کی آیت یاد کرائے۔ قرآن ہماری اصلاح کرتا ہے، دینی تعلیم ہماری اصلاح کرتا ہے، اور ہم دینی تعلیم حاصل کر کے دنیا اور آخرت میں سرخرو ہو سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت پیاری بات آپا۔ ابھی ہم یہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں نا کہ اکثر مائیں جو ہیں بچوں کو کچھ کھلا رہی ہوتی ہیں کھانا وغیرہ، تو ان کے آگے موبائل لگا دیتی ہیں، کارٹون لگا دیتی ہیں۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ قرآن کی تلاوت لگا دیجئے تاکہ خود بھی آپ اجر و ثواب حاصل کریں، اور بچہ بھی کہیں نہ کہیں غیر شعوری طور پر اسے اپنے اندر جذب کر لے گا۔ ساتھ آپ کی جانب آئیں گے نوجوان نسل میں دینی علوم کا جو شعور ہے وہ بیدار کرنے کے لیے میں چاہوں گی کہ آپ ہمارے جو علماء ہیں، تعلیمی ادارے ہیں، ہمارے معاشرتی ادارے، حکومتی ادارے، با اثر افراد جو ہمارے معاشرے کے ہیں، کیا رول پلے کریں گے، فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے سب سے پہلی بات کہ دینی تعلیم کی طرف ہم رغبت دلائیں کیسے نا، کہ ہمیں کیا رول پلے کرنا ہے کہ جو اٹریکٹیو بنے اور بچہ اس طرف آ جائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ بچے کی 3 کیٹیگریز ہیں نا۔
پہلے 7 سال ان کی تربیت کرو، ان کے ساتھ کھیلو، وہ جو کہہ رہے ہیں وہ کرو، بعد کے 7 سال انہیں محکوم بناؤ، پھر آگے کے 7 سال ان کے دوست بن جاؤ. یعنی یہ جو 7 سال کا پروسیس ہے، 7 21 سال ہو گئے. 21 سال تک وہ تربیت کا پروسیس چلتا رہتا ہے اولاد کا. بچپن میں ہم بچے کو کہتے ہیں ابھی چھوٹا ہے، بڑا ہوگا تو کر لے گا. جب اسی ایج سے نہیں کیا تو پھر نہیں کیا. 7 سال کا مطلب ہے کہ 7 سال ان کے ساتھ کھیلو کودو، تربیت کرو، کیونکہ اس وقت بچہ سیکھ رہا ہوتا ہے. ان کے سامنے ایسے عمل کرو کہ وہ اس طرف آ جائیں. کیونکہ ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے کہ اگر ماں باپ مسجد بھی بچے کو لے کر چلا جائے تو لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ بچے کو کیوں مسجد لے آئیں. حالانکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو مسجد سے نہیں نکالا. ان کو صف کے آخر میں ضرور کھڑا کرو. اگر وہ اعلیٰ حضرت کا فتاوے میں اگر پڑھیں تو لکھا ہوا ہے کہ اگر وہ 7 یا 8 سال کا بچہ اگر وہ سینس رکھتا ہے تو اسے صف کے آخر میں ضرور کھڑا کریں، مطلب جو رو بنی ہوئی ہوتی ہے، تاکہ اسے پتا ہو کہ یہاں پر کیا عمل کیا جا رہا ہے. اس کے بعد جو بعد کے 7 سال ہیں اسے محکوم اس لیے بناؤ کہ تاکہ وہ سیکھے، ہر عمل اس کو سکھاؤ. 10 سال کے بچے کو تو سختی کرنے کا حکم ہے نماز کی طرف لانے کے لیے. پھر بعد کے 7 سال ان کے دوست بن جاؤ. کیوں؟ کیونکہ جب ان کی صحبتیں چینج ہوتی ہیں، جب وہ اپنے دوستوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں تو اسی طرح کا مائنڈ رکھتے ہیں وہ. اور وہ کیونکہ ہر دوست اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. اگر وہ غلط صحبت اختیار کر جائیں گے تو پھر وہ غلط طریقے سے چلنے لگیں گے اور غلط راستے پر چل نکلیں گے. ماں باپ کو چاہیے کہ ان کے دوست ایسے بن جائیں کہ وہ باہر کسی بھی صحبت میں بیٹھیں وہ گھر آ کے ضرور بتائیں، تاکہ ماں باپ ان کی اصلاح کر سکیں کہ یہ راستہ درست ہے اور یہ راستہ درست نہیں ہے. اس کے بعد ٹیچرز کا بھی یہ کام بنتا ہے کہ جب بھی وہ تعلیم دے رہے ہوں ایسی شاندار تعلیم دیں کہ بچے کو پتا ہو کہ ہمارا دین کیا کہہ رہا ہے، ہم سے دنیاوی تعلیم کیا تقاضا کر رہی ہے. اور سب سے بڑی بات میں پھر ماں باپ کی تربیت کو کہوں گی کہ جو وہ دوست بنتے ہیں، دیکھیے بچپن کا ہی اگر مرحلہ دیکھ لیں، کہتے ہیں جو آج کل کی بھی ریسرچ ہے کہ عورت جب پریگننٹ ہوتی ہے اولاد کی تربیت کا معاملہ اسی وقت سٹارٹ ہو جاتا ہے. کیونکہ ہمارے اسلاف کے بہت واقعات ہیں. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر ذات کو دیکھا جائے تو آپ جب مدرسے گئے تھے تو 15ویں پارے سے آپ نے ابتدا کی تھی. تو قاری صاحب نے کہا کہ میں تو پہلے پارے بسم اللہ کے لیے آپ آئے. کہا میری ماں کو 15 پارے حفظ تھے، میں نے وہیں یاد کر لیے تھے. تو یہ ہمارے اسلاف ہمیں بتاتے ہیں کہ جب ماں جو عمل کرتی ہے، مصر میں ایک گھر بنایا گیا ہے کہ جب عورت پریگننٹ ہوتی ہے اس کو اس گھر میں بھیجا جاتا ہے، وہاں تلاوت چلتی ہے، وہاں سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سکھائی جاتی ہے. اور بچوں میں وہ چیزیں دیکھی گئی ہیں کہ جب بچہ جس ماحول میں پلتا بڑھتا ہے وہ ویسے ہی تربیت یافتہ ہوتا چلا جاتا ہے. اور ایک چھوٹی سی بات کہ جب بھی بچہ محمود غزنوی کی زندگی کا ایک واقعہ ہے، بہت مختصر کر کے بیان کروں گی، لیکن وہاں میں تربیت کا، کیونکہ اس نے جو اپنے وزیر رکھے ہوئے تھے، ایک سوال ہوا تو ہر وزیر نے کہا یہ بات صحیح ہے صحیح ہے صحیح ہے. تو وہاں بیٹھے ایک شخص نے کہا کہ آپ نے پہلی بات پر بھی کہا صحیح ہے، دوسرے پر بھی کہا صحیح ہے، تیسرے پر بھی کہا صحیح ہے محمود غزنوی. تو انہوں نے کہا غلطی تمہاری ہے وزیر، تم نے غلط انتخاب کیا. کیونکہ اگر یہ اس نے بچپن سے چھری چاقو چلتے ہوئے دیکھے، اس نے قتل کا کہہ دیا. ایک نے کتوں کو پلتا بڑھتا دیکھا، کتوں میں پلا بڑا ان کے ساتھ کہ اس کے ماں باپ کیا کرتے، تو اس نے یہ مشورہ دے دیا کہ اس نے غلطی کی ہے تو کتوں کے آگے ڈلوا دو. لیکن ایک تمہارا وزیر اتنا خاص جسے ایاز کہا جاتا ہے، وہ سید زادہ ہے، وہ سیدوں میں پلا بڑا اور اس نے دین کی تعلیم حاصل کی، تو اسے پتا ہے کہ معاف کر دینے کا اجر کتنا ہے. تو اس لیے اس نے تمہیں یہ کہا کہ تم اسے معاف کر دو. تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ جب بچہ جس ماحول میں آنکھ کھولتا ہے وہ اسی ماحول میں جیتا اور پلتا ہے. تو کیا ہی اچھا ہو کہ اگر ماں باپ بچپن سے اس طرف تعلیم دینے کی طرف آ جائیں تو بچہ 7 سال کی عمر میں بہت اچھا سیکھ سکتا ہے اور بعد کے 7 سال وہ عمل کر سکتا ہے. اس کے بعد وہ اپنے ماں باپ کو آ کر بتا سکتا ہے. کیونکہ حمام میں جو مٹی رکھی تھی، شیخ سعدی علیہ رحمہ بیان کرتے اس سے خوشبو اٹھ رہی تھی، تو مٹی سے بات کرتے پوچھتے تو کندن ہے، تو موتی ہے، تو ہیرا ہے، کیا ہے؟ کہا ہوں تو میں ایک عام سی مٹی، لیکن مجھ میں پھول بسا ہوا تھا، اس کی خوشبو ہے. تو جس صحبت میں بیٹھیں گے اس کا اثر ضرور ہوگا. بڑی پیاری بات. جس طرح سے ہم کہتے ہیں نا کہ آپ عطر کی دکان سے گزریں، اگر عطر نہ بھی خریدیں تو آپ کے دامن میں خوشبو، آپ کے ہاتھوں میں اس عطر کی خوشبو تو رہ ہی جائے گی. آپ کوئی میسج دینا چاہیں ہماری بہنوں کو؟ اچھا، جب میں زینب ہائی لیول اسکول کو دیکھتی ہوں یا یونیورسٹی میں دیکھتی ہوں تو وہاں میری یہ درخواست ہے اس فورم سے کہ وہاں پہلا پیریڈ ایک قرآن اور اس کے ترجمے کا ضرور ہونا چاہیے. پہلا پیریڈ ایک انگلش کا ہو جاتا ہے، میتھ کا ہو جاتا ہے.
تو یہ صبح فریش مائنڈ بچے ہوتے ہیں، قرآن سیکھیں گے، اس کی تلاوت سیکھیں گے، اس کا ترجمہ سنا دیا جائے تو بچوں کی بڑی اصلاح ہوگی. اسی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے قرآن سیکھو اور سکھاؤ اور اپنے گھروں کو تلاوت قرآن پاک سے مہکاؤ، یہ دنیا میں نور اور آخرت میں ذخیرہ ہے. سبحان اللہ. جی سعدیہ، آپ کی جانب سے میسج. بس میں یہی کہنا چاہوں گی کہ علم سیکھنے کا پہلا اصول یہ ہے کہ اپنی آوازوں کو مدھم رکھو اور الفاظ میں احترام رکھو گے تو علم خود بخود آتا رہے گا، کیونکہ بہت ساری منازل ایسی ہیں جو علم نہیں طے کراتا، ادب طے کرا دیتا ہے. سبحان اللہ. بہت پیاری گفتگو دونوں ہی مہمان شخصیات کی جانب سے ہماری سماعتوں تک پہنچی ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں آپ کے دل پر یہ گفتگو اثر کر جائے اور ہمارا یہ مقصد پورا ہو جائے. جناب، جس طرح سے ہماری مہمان شخصیات گفتگو فرما رہی تھیں، اپنے قیمتی وقت سے وقت نکالا آپ نے، آپ تشریف لائیں، آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ. سعدیہ سعید صاحبہ، آپ تشریف لائیں، آپ کی آمد کا بہت شکریہ ادا کر رہے ہیں. ابھی دوران گفتگو جب ہم اس پروگرام کی بلکہ ہم تیاری بھی کر رہے تھے تو بہت سی کتب کا مطالعہ کرنے کا جو ہمیں شرف بھی حاصل ہوا. ایک جملہ وہاں پڑھا میں نے، آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گی کہ جہاں بارشیں نہیں ہوتی وہاں فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں، اور جہاں دینی علوم کی ترویج نہیں ہوتی، تدریس نہیں ہوتی، وہاں کی نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں. اللہ رب العزت ہمیں دین کا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس کے ساتھ ہی اپنی میزبان سیدہ زینب کو دیجیے گا اجازت. زندگی بخیر، آئندہ کسی نئے عنوان کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے فی امان اللہ.